پاکستان میں عموماً جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہو جانے کے بعد جو لڑکی ہوتی ہے اس کا نیا شناختی کارڈ بنتا ہے اور وہ شناختی کارڈ شوہر کے نام سے بنتا ہے. یعنی وہاں پر جب عورت کی نسبت کی جاتی ہے وہ شوہر کی طرف کی جاتی ہے. اس طرح ہندوستان پاکستان میں یہ عام ہے، لیکن خلیجی ممالک اور دیگر ممالک میں وہاں پر شادی ہو جانے کے باوجود جو عورت کی لڑکی کی نسبت ہوتی ہے وہ اس کے والد کی طرف ہی کی جاتی ہے، والد کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہاں پر جو ہندوستان اور پاکستان میں عورت کو شادی کے بعد شوہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور شوہر کے نام سے شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور وہ حرام ہونے کی دلیل بھی وہاں سے پکڑتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو اس کے والد کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے. اور قرآن مجید میں بھی جو حکم دیا گیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی، زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. لیکن قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ زید بن حارثہ کو بھی اس کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے. اور اسی طرح جتنے بھی لوگ ہوں اگر کوئی ان کو منہ بولا بیٹا بنا بھی لے تو اس کی جو نسبت کی جائے گی والد کی وہ اصل باپ کی طرف کی جائے گی. جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کرنا غلط ہے. گویا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر کسی شخص کو اس کے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اب پاکستان میں اور ہندوستان وغیرہ میں جو شادی کے بعد عورت کو شوہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ناجائز اور حرام ہوا. لیکن اصل بات یوں نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس نسبت سے منع کیا گیا ہے وہ نسبت یہ ہے کہ کسی شخص کو جس کی طرف نسبت کی جائے وہ نسبت والد کی ٹھہرے. یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ اس کا والد بنا کے کہا جائے کہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نسبت کو ناجائز کہا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی اور نسبت سے پکارا جائے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہوتا. اب میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ والد اور بیٹے کا یا والد اور بیٹی کا تعلق نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت الگ اور شوہر اور بیوی کا ہے. اور یہاں پر اب اس کا تعارف چاہیے. اب اگر تعارف کے لیے اس کو شوہر کی طرف منسوب کیا جائے یہ غلط اور ناجائز نہیں ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پر الگ الگ انداز سے نسبت کی گئی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں بہت سی عورتوں کو ان کی شوہر کی طرف منسوب کر کے پکارا گیا ہے. امرات نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرات لوط علیہ السلام کی بیوی، کان تحت عبدین من عبادنا الصالحین. تو یہ پوری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیویوں کو پکارا ہے لیکن ان کی شوہر کی طرف نسبت کر کے. اگر کہیں پہ تعارف شوہر کی نسبت سے آسانی سے ہو تو تعارف ہوتا ہے وہ شوہر کی طرف منسوب کر کے بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر کہیں پر تعارف میں محتاجی ہو والد کی تو والد کی طرف منسوب کر کے پکارا جا سکتا ہے. اور بعض اوقات کسی شخص کی کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے تو اس کا تعارف اور نسبت جو ہے وہ کنیت کے لحاظ سے کر دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں جب غلام ہوا کرتے تھے تو اس وقت کسی غلام کی نسبت اور اس کی پہچان اور اس کے تعارف کے لیے اس کو اس کے مولا کی طرف، اس غلام کو اس کے آقا کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا تھا. جیسے کہ مولا ابن عباس ہے، مولا اکرم ہے، اس طرح کے نام پکارے جاتے تھے. گویا کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں جس نسبت سے منع کیا گیا ہے وہ کسی شخص کو اس کے والد کی بجائے کسی اور کی طرف اس طرح نسبت کی جائے گویا کہ وہ اس کا والد بن جائے تو یہ نسبت ناجائز ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نسبتوں سے پکارا جائے اگر وہ تعارف کے لیے ہو تو یہ بالکل ناجائز اور حرام نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنا شناختی کارڈ والد کی بجائے اس میں نسبت اپنے شوہر کی طرف کرتی ہیں تو یہ بالکل ناجائز نہیں ہے. وہاں جو ہے تعارف کے لیے کیا جاتا ہے. گویا کہ اب اس عورت کی جو پہچان ہوگی اور جو تعارف ہوگا وہ اس شوہر کی نسبت سے کیا جائے گا.